السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ وقال سبحانہ وتعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایک دن اور عطا فرمایا اور بڑا مبارک دن دے دیا کہ جمعہ ہی مل گیا ایک اور آج کا جمعہ پھر آخری جمعہ ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ اس کو جن کی تو تھوڑی بہت جن کو عقل ہے وہ تو اس کو فضل سمجھتے ہیں اللہ کا، جن کو عقل نہیں ہے وہ کہہ رہے یار ایک کو اور دن رکھنا پڑ گیا روزہ۔ کل میں کسی سے سن رہا تھا، وہ کہہ رہے کچھ عورتیں کہہ رہی تھی کہ جی بڑا اللہ کا فضل ہو گیا، ہمیں شاپنگ کا ایک اور دن مل گیا۔ یہ اپنی اپنی عقل سمجھ کی بات ہے۔ جسے اللہ عقل نصیب فرماتے ہیں اس کی سوچ اور ہوتی ہے، جس کی عقل چھین لیتے ہیں اس کی سوچ اور ہوتی ہے۔ بندے وہی ہوتے ہیں، انسان وہی ہیں، وہی دل گردے کلیجیے والے انسان ہیں، لیکن یہ سوچ کے فرق پہ انسان بڑا ہی چھوٹا بنتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری محسوس کرتا ہے انسان، کتنا زیادہ کیجول ہے، اس پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ بہت سارے پتہ نہیں، کل میں رات کو ایک جگہ کہیں تراویح پڑھنے گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی 8 تراویح پڑھ لو، 8 ہی پڑھ لو، میرا خیال ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آگے تراویح پڑھا تھا لڑکا حافظ، میں نے اسے کہا بیٹا تو پڑھ۔ ایک کوئی دوست تھے میرے، انہوں نے کہا کہ جی 8، میں کہا پڑھ یار۔ اب اس نے جب 20 تراویح پڑھ لی تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار دیکھ لے 20 تراویح پوری ہو گئی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرا، اسی طرح زندہ ہیں سارے۔ تو میں نے کہا اس لیے میں نے کہا تھا 20 پڑھ لو کہ پتہ نہیں آخری نہ ہو تراویح، یہ آخری ہے زندگی کی، پتہ نہیں کہ اگلا سال آنا کہ نہیں آنا۔ کتنے لوگوں کا پچھلا سال آیا تھا، اگلا آیا ہی نہیں، آیا ہی کوئی نہیں۔ تو ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے پتہ نہیں اگلا سال آئے گا نہیں آئے گا؟ تو چلو پڑھ لو۔ غنیمت سمجھو، حدیث میں آتا ہے کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اور تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے اس کو، آگے جب جا کے اسپتال میں کبھی خدا نخواستہ چلا گیا نا پھر پتہ چلتا ہے کہ تندرستی کیا چیز، تندرستی کیا چیز۔ میں 1-2 دفعہ بیمار ہوں، جو ایسا بیمار ہوں کہ 2 دفعہ اسپتال میں داخل ہو گیا 2 دن کے لیے، اللہ کی مرضی۔ تو میں نے اس 2 دن کے بعد دعا مانگی کہ یا اللہ اب جب موت دینی ہے موت دینی اسپتال میں نہ لائیں، بس مر جائیں، اسپتال میں نہ آئیں۔ کتنے لوگ اسپتال میں پڑے، کتنے لوگ، کب رات لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ جی دعا کریں میری والدہ اسپتال میں ہے وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، یہ آپ لوگ سارے جوان ہیں، تو جوانوں کو دھوکہ زیادہ لگتا ہے، کیونکہ آدمی سمجھتا ہے ایسے ہی رہنے میں، اسی طرح رہوں، حالانکہ اسی طرح رہتا کوئی نہیں، فٹافٹ ہی ختم ہو جائے گی زندگی۔ تو بڑی سمجھ سے زندگی گزار، بڑی سمجھ سے، عقل سے، ایک دوسرے کو کہتے کہتے، ایک دوسرے کو جگاتے جگاتے، ایک دوسرے کو آواز لگاتے لگاتے زندگی گزارے۔ جو دوسروں کو آواز لگائے گا اس کی مثال چوکیدار کی سی ہے۔ جیسے چوکیدار رات کو سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، جاگ دے رہنا، جاگ دے رہنا، حالانکہ لوگ تو سو رہے ہیں تو جاگ کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ اصل میں لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا کہ میں جاگتا رہوں۔ یہ میرے بھائیوں جو آواز لگانے والا ہے نا، آواز لگانے والا، یہ بچ جائے گا، آواز لگانے والا بچ جائے گا۔ جیسے اذان دینے والا مؤذن اذان دیتا ہے
تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ جی مؤذن صاحب نے اذان دی اور بغیر نماز پڑھے گھر چلے گئے، ایسا نہیں۔ اذان دینے والے مؤذن کو اللہ سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، وہ نصیحتیں اللہ پاک کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں لکھ کے ہمیں پہنچا دی کہ یہ نصیحتیں لے لو، یہ ہے خوبصورت باتیں تمہیں بتا دوں۔ تو لقمان حکیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بیٹے کو، بیٹا میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ بیٹا دنیا میں عاجز بن کے زندگی گزار، زمین پہ عاجزی سے چلا کر، اکڑ کے نہ چلا کر، اکڑ کے نہ چلا کر، کیونکہ یہ جو اکڑ ہے نا، اکڑ اصل میں یہی مرواتی ہے انسان کو۔ اکڑ کیا مطلب، آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اور یہ سمجھ لو اللہ سے دشمنی کا پہلا سٹیپ ہے کہ میں سمجھوں کہ میں کچھ ہوں، کیونکہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں، کسی کا کچھ ہے ہی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، کسی کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں، کوئی خود بنے ہی نہیں، کوئی خود بنے ہی نہیں، تو کنٹریبیوشن کس بات کرتا ہے، تو کیا۔ مجھے اگر لوگ کوئی کہے کہ جی آپ بڑے خوبصورت آدمی، میں کہوں آگے سے کیا کہتے ہیں، کہ کسی کو کہو کہ آپ بڑے خوبصورت کیا کہتے ہیں، تھینک یو، تھینک یو۔ بھئی تھینک یو کیا، تیرا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں اگر آپ خوبصورت ہے تو؟ یہ فوراً کہو کہ اللہ نے بنایا، الحمدللہ، میرا تو کوئی کمال نہیں۔ کہ جی آپ کی آنکھیں بڑی حسین، وہ کہتا ہے تھینک یو۔ تھینک یو نہیں بھائی، آنکھیں تو نے خود بنائی، تھینک یو کس بات کا؟ عورتوں کو شوق ہوتا ہے اس بات کا کہنا، عورتوں کو زیادہ، مردوں کو بھی ہوتا ہے، عورتوں کو دونوں کو ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جی آپ بڑی حسین ہیں، وہ کہتی تھینک یو جی۔ بھائی تھینک یو کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو بنایا، آپ فوراً کہو کہ الحمدللہ، میرا تو کوئی کمال نہیں، میرے اللہ نے بنایا۔ آپ بڑے ذہین ہیں، وہ کہتا ہے تھینک یو۔ ذہین، وہ تم خود بنے ذہین؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ایک پرزہ ہلاتے تو کیا کہتے ہیں لوگ کہ جی پاگل ہے بیچارہ، پاگل ہے۔ اب اللہ نے عقل دے دی تو وہ کہتا ہے تھینک یو، وہ اس کو فوراً کہے کہ الحمدللہ اللہ نے بنایا۔ وہ جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے نا کہ میں کچھ ہوں، یہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے کہ میں حسین ہوں، لوگ چار پانچ لوگ کہنا شروع کر دینا کہ جی آپ بڑے حسین ہیں، آپ بڑے حسین ہیں، آپ بڑے نورانی، وہ اسی میں ہی اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے کچھ نہ کچھ۔ یہیں سے بربادی شروع ہوتی، میں کچھ ہوں ہی نہیں، میں تو کچھ نہیں۔ تو کیا کہا کہ بیٹا زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کر، عاجزی سے چل۔ اور نمبر 2 کیا کہا کہ بیٹا نماز کا اہتمام کر، نماز کا اہتمام کر، اہتمام پڑھنے، یہ نہیں پڑھنے کا نہیں کہا، نماز کا اہتمام کر۔ اب اہتمام نماز میں کیا چیز ہے؟ اہتمام نماز کیا چیز ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک آدمی کا انتقال ہوا تو وہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت الفردوس میں پھر رہا ہے، تو وہ اللہ والے تھے، ان کو اچھے خواب آتے تھے، وہ بڑے حیران ہوئے، تو جا کے انہوں نے اس کے گھر گئے، اس کی بیوی کو پوچھا کہ تیرا خامد کیا کرتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، مزدور آدمی تھا، وہ تو لوہا توڑا کرتا تھا، کچھ بھی کوئی ایسا کوئی عمل، کوئی اور رات کو تہجد میں کھڑا، انہوں کوئی بھی رات سویا رہتا تھا، اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی، سارا دن مزدوری کرتا تھا، رات کو کیا جاگنا اس نے، وہ تو سویا رہتا تھا۔ بڑے حیران ہوئے، پھر جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں گئے کہ جی کیا تھا اس میں، کیا ایسی کیا ولایت تھی اس کے پاس کہ اللہ نے اس کو مجھے خواب میں دکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ بھی ایسی بات، میں نماز پڑھتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، بس اور کوئی عمل ہم جانتے نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی خاص بات؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بات ہے اس میں کہ یہ ہتھوڑے سے لوہا توڑا کرتا تھا، لوہا سارا دن مار مار کے لوہا توڑتا تھا، تو جب یہاں ہتھوڑا لے جاتا تھا، یہاں مارنے لگتا تھا، تو اگر یہی اذان کی آواز کان میں آ گئی تو لوہا ہتھوڑا پھر یہاں نہیں آتا تھا، پھر یہیں سے پیچھے پھینک دیتا تھا، بس کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت، بس میرے اللہ نے بلا لیا، بس اب میں اور کوئی کام، ادھر سے پیچھے ہی ہتھوڑا پھینک کے جا کے وضو کرتا تھا، نماز پڑھتا۔
انہوں نے کہا ہو یہی وہ عمل ہے، اسی کو کہتے ہیں اہتمام نماز، کہ اللہ کو دکھانا یہ یا اللہ میں کس طرح تیری محبت میں تیرے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، یہ دکھانا، یہ اہتمام، یہ نہیں کہ آیا آگے بس بڑی مشکل سے نماز نماز ہو گئے، نہیں، اہتمام آرام سے، جب اذان ہو گئی تو پھر اور کسی کام میں نہ لگو، اذان کے بعد اور کوئی کام نہ کرو، اذان کے بعد سب کام چھوڑ دو پھر آ جاؤ، اس کو کہتے ہیں اہتمام۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا نماز کا اہتمام کیا کر، اور تیسری بات کیا فرمائی؟ تیسری بات یہ فرمائی کہ بیٹا لوگوں کو خیر کی بات بتایا کر، لوگوں کو برائی سے منع کیا کر، لوگوں کو خیر کی بات بتا، لوگوں کو برائی سے منع کر، لوگوں کو خیر کی بات۔ پرسوں رات 27ویں کی رات تھی یا 29ویں کی رات، میں کسی جگہ کسی مسجد میں اعتکاف والوں میں بات کر رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ خیر کی بات کیا کرو، لوگوں کو خیر کی بات کہو، برائی سے منع کرو۔ تو ایک آدمی نے پاس مجھے کہتا جی وہ جنہوں کہیے تو اے نہ کریا کر، تو تو ماما لگنا ہے، وہ اسی میں بول پڑا، کہتا جی وہ کہتا تو ماما لگنا ہے، میں جو مرضی کا تینوں کی، تو پھر کیسے کہیں ان کو؟ تو میں نے کہا یہ حکم قرآن کا ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات کہو، برائی سے منع۔ اب یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کہنا کیسے ہے۔ اب میں نے کہا میں تمہیں مثال دیتا ہوں، دو باتوں سے تم مثال سمجھ جاؤ، ایک مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، مسجد کے باہر کھڑا ہے، اندر نماز ہو رہی ہے، نماز کے لیے نہیں آئے، تو تم اسے جا کے کہو تینوں حیا نہیں آتی، تیری داڑھی چٹی ہو گئی، چٹے تیرے بال آ گئے، تم سامنے مسجد نماز ہوئی تو نماز پڑھنے نہیں آیا، شرم کر کچھ، یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی تو کہا ہی نا۔ اب ایک یہ کہا کہ اگر آپ نماز پڑھ لیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے، نبی کے کان میں یہ بات بتائی ہے، جس طرح کان میں نہیں بتاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات بتائی، کیا کہ اے میرے حبیب اپنی امت کو کہہ دے یہ نماز 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں، میں اللہ ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دوں۔ تو آپ کیوں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اگر اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اب یہ بھی کہنا ہے، اب دونوں کہنے میں فرق ہے، ایک ہے تانا مارنا، ایک ہے تنبیہ کرنا، تنبیہ اور تانے میں فرق ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے، کہنا کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ کہو لوگوں کو برائی سے اچھے طریقے سے منع کرو، برائی کو مٹاؤ اچھائی کے ساتھ۔ تو چوتھی بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آتی رہتی پریشانیاں، اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ صبر کیا کر، اس پہ صبر کیا کر۔ پریشانی پہ صبر کرنا یہ بذات خود ایک عمل ہے، پریشانی پہ صبر کرنا، کیونکہ تکلیفیں پریشانیاں جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ صبر کرنا سیکھ لو، صبر کرنا، اور ساتھ کیا کہا کہ بیٹا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں، ہمت کے کام ہیں، لوگوں کو برائی سے بچانا، خیر کی بات کرنا، اللہ کی بیٹی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ہمت، یہ 4 چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں تو انسان کی زندگی کہاں سے کہاں صبر، سارا مسئلہ صبر کا ہی تو ہے، صبر ہی تو کرتے نہیں۔ اگر صبر سیکھ لیا تو سمجھ لو دین سیکھ لیا۔ جس نے صبر کر لیا اس نے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر پہ یہ کہا ہے پورے قرآن میں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اور کسی بات پہ اللہ نے کہا کہ میں ساتھ ہو جاتا ہوں، ہر عمل پہ کہا کہ اجر ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور زندگی عقل مندی سے گزارو میرے دوستو، سمجھ کے گزارو۔ دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بن کے زندگی گزاروں، کہ میری موت آئے تو میں اللہ کا ولی بن کے مروں۔ اس کے لیے فارمولہ سن لو، موٹا فارمولہ بتا دو، جو ولی بن کے مرنا چاہتا ہے مجھ سے یہ فارمولہ لے لے، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ یہ ولی بن کے مرے گا، یہ ولی بن کے مرے گا۔ 2 باتیں،
دو کام انسان کو ولی بنا دیتے ہیں. کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ وہ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو فوراً وہ ریکارڈ کر کے نا وہ اتنا پورشن کاٹ کے لگا دیتے ہیں کہ جی دیکھو ہے کی کہتا ہے. دعا کا مطلب یہ نہیں کہ دعا کرانا تو سنت ہے. اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ عمرے پہ جا رہے ہو ہمارے لیے بھی دعا کرنا. نہیں, مطلب یہ کہ اللہ تمہاری دعاؤں میں ایسا اثر رکھ دے گا, ایسا اثر کرے کہ ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ واپس نہیں آئیں گے, ایسا بنا دے گا اللہ. ایسا ولی بن جاؤ گے کہ یوں ہاتھ اٹھائے, کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ آ چکے ہیں, ایسے لوگ آ کے گئے ہیں دنیا میں, ایسے صحابہ. ایک صحابی ہیں برا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برا جب ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کے ہاتھ واپس نہیں کرتا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بلال اگر کسی چیز پہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرمائیں گے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے تو بلال رضی اللہ نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. آپ سحری فرماتے رہے, پھر آئے دیکھا سحری کر رہے تو آپ نے بلال رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. آپ پھر سحری فرماتے رہے, پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے ایک دم ہاتھ روک دیا. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ 2 دفعہ پہلے اس نے بلال نے کہا آپ نے نہیں روکا, تو جب قسم کھائی تو آپ روک گئے. آپ نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے, آپ نے فرمایا سحری کا وقت ابھی بھی ختم نہیں ہوا, لیکن خدا کی قسم بلال جس چیز پہ قسم کھا لے گا اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. سحری کا وقت ختم نہیں ہوا, بلال کی قسم کھانے میں وقت ختم کر دیا اللہ نے. ایسے لوگ دنیا میں آ چکے, لیکن وہ لوگ کو کرتے کیا ہیں؟ یہ آج کے زمانے کا ولی بننا, اس کا طریقہ بتاتا ہوں. آج کے زمانے کا ولی کون ہے؟ آج کے زمانے کا ولی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, بس صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. اور فرض ہی پڑھ لے, بے شک فرض ہی پڑھ لے مگر پڑھے ضرور. سنت نوافل پڑھے تو اس کا عادت نہیں ہے. اس پہ بھی پکڑ لے گا, مولوی پکڑ لے گا کہ انہوں نے کہتا ہے فرض سنتا ہوں, سنت موقدہ کے بارے میں اس نے بات کہہ دی ہے. نہیں, پڑھو بھائی, سنتے بھی پڑھو, لیکن اگر سنتیں نہیں بھی پڑھی تو فرض پڑھ کے, اگر فرض پڑھ لیے تو اللہ کے ہاں سوال سے بچ جاؤ گے. لیکن جو فرض پڑھنا شروع کر دے گا پھر وہ آہستہ آہستہ سنتیں. میرا ایک دوست جاننے والا ہے, وہ میں اس پہ محنت کر رہا تھا, اس کو آہستہ آہستہ نماز کی طرف لایا تھا, تو 2-3 نمازیں پڑھنی شروع کر دی اس نے. میں نے اسے کہا عشاء کی نماز بھی پڑھا کرو, عشاء کی پڑھ لیا کرو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی, چاہے وہ سویا رہے. انہوں نے کہا میں عشاء دن نہیں پڑھنی. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے 17 رکعت کون پڑھے, یہ تراویح روز پڑھیے, میں کیسے پڑھنی, میں نہیں پڑھنی. تو میں نے اسے کہا تم 4 فرض پڑھ لیا کرو, بس 4 فرض اور 1 وتر پڑھ لیا کرو, بس اتنا, 5 تمہاری نماز ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا, مجھے تو یہ کر سکنا میں. اس نے کرنا شروع کر دیا, 4 فرض 1 وتر پڑھنا شروع کر دیا. اب الحمدللہ وہ کئی رکعتیں پڑھتا ہے, اب وہ کئی پڑھنے لگ گیا. تو 4 فرض صرف ادا کر لو, 5 نمازیں فرض ادا کر لو, اور نمبر 2 ایک کام اللہ کا حق, اور نمبر 2 اللہ نے جس کام سے منع کیا اس سے منع ہو, بس نافرمانی چھوڑ دو, نافرمانی چھوڑ دو. جس کام سے منع کیا ہے میں منع ہو جاؤں. پھر تماشا دیکھو بنتا کیا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بچوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا کام کرنے سے اتنا خوش نہیں ہوتے, نیکی کرنے سے اللہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا نافرمانی کو چھوڑنے سے ہوتے ہیں. سارے قرآن میں بھرا پڑا, قرآن جگہ جگہ لکھا ہے من یتق اللہ, من یتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, پرہیزگار بنو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. حضور نے فرمایا میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے
اس کے دنیا آخرت کے سارے کام بن جائیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں ہر تنگی پریشانی مشکل سے نکلنے کا راستہ خود دکھائیں گے، خود دکھائیں گے۔ کسی سے میں کہنا کسی سے دعا نہیں کرانی پڑے گی، اللہ کہتے ہیں میں خود بتاؤں گا، تمہیں کسی سے کہنا نہیں پڑے گا میرے لیے دعا کریں، اللہ کہتے ہیں میں خود براہ راست بتاؤں گا تم نے کرنا کیا ہے، جب مشکل پڑے گی اس کا راستہ میں بتاؤں گا۔ اور اگلا تیرا پرابلم ہے روزی کا، اور تمہیں روزی وہاں سے ملے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، وہاں سے روزی آنی شروع ہو جائے گی۔ نافرمانی چھوڑ کے دکھاؤ۔ اور نافرمانیوں میں بڑی نافرمانیاں کیا ہیں یہ بھی سن لو۔ نافرمانیوں میں بڑی نافرمانی ہے زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، زبان سے، ہاتھ سے نہیں، زبان سے تکلیف پہنچانا۔ زبان کی تکلیف کا زخم نہیں بھرتا میرے بھائیو، ہاتھ کی تکلیف کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا نہیں بھرتا۔ موت تک یاد رہتی ہے بات، موت تک نہیں بھولتی۔ یہ ایسی زبان ایسی ظالم ہے، ایسی ناگن ہے، ایسا ڈنگ مارتی ہے کہ جہاں ڈنگ مارتی ہے اس چیز کو ختم ہی کر دیتی ہے، اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ تانے مارنا، لوگوں کو تانا دینا، اف، تانا، برباد ہو گیا تانے مارنے والا، قرآن نے کہا برباد ہو گئیں تانے مارنے والیاں، تانے دینے والی۔ اولاد کو بھی تانا نہ دو، اولاد کو بھی تانا نہ مارو کہ وہ فلانے دا پتر تیا کردا تو وچوں کتوں آ گئے ہیں۔ وہ تانا استاد کو، اولاد کو کیا تانا دیتے ہیں کہ دیکھو وہ باپ تے ایڈا نیک بھی نہیں گا، وہ پتر تے ایڈا نیک ہے، تو کتوں پیدا ہو گیا۔ ایسا نہ کرنا، اولاد کو بھی نہ کرنا ایسا، اولاد کو بھی ایسا نہ کرنا۔ خیر کی بات زبان سے نکالو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے، ایک آدمی نے آ کے دیکھا، اس نے کہا ابو ذر اکیلے بیٹھے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے گولڈن ورڈز ہیں ان کے، انہوں نے فرمایا کہ کسی برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلا بیٹھنا اچھا ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلا بیٹھنا اچھا، اور کسی کو کوئی بری بات کہنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہو، کسی کو دکھ دینے والا بول کہنے سے بہتر ہے کہ چپ رہو۔ یہ زبان ہی کرتی ہے سارے کام، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم تیرا بھلا ہو، جہنم میں لے جانے والی سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے ہی جائیں گے۔ زبان کو بچاؤ اور چپ رہنا سیکھ لو، خیر کی بات نہیں کرنی، چپ رہ جاؤ، کیونکہ اندر آپ دیکھیں گے اندر کوئی چیز اٹھتی ہے، کہیں کسی کے بارے میں ذرا سے بھی آپ کو اگر کوئی غصہ ہے نا کسی کے بارے میں، اگر کوئی اس کی تعریف کر دے، آپ کو غصہ ہے تو کوئی اس کی تعریف کر دے، پھر دیکھو بنتا کیا ہے، اس کے اندر ابالے اٹھن ہو گئے، میں نے کہو کچھ ضرور، یہ مشق ہے، کر کے دیکھ لینا۔ جس پہ آپ کو تھوڑی سی رنجش ہے، اگر کسی نے اس کی تعریف کر دی تو پھر دیکھنا کہ آپ کے اندر کیا، جیسے ہنڈیاں پکڑی نا، اس طرح ہوگا کہ کچھ اس کو بتاؤ کہ وہ بڑا ظالم ہے۔ چپ رہنے والا نجات پا گیا، چپ رہنے والا نجات پا گیا۔ اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو، دنیا میں ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، یہ فارمولہ بھی لے لو مجھ سے، یہ دو فارمولے تو بتا دیے ولی بننے کے، ایک فارمولہ دنیا میں بڑا بننے کا بتا دو۔ دنیا میں جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کیا؟ معاف کرنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ، جو معاف کرنا سیکھ لے گا اللہ اس کو دنیا میں عزت والا ضرور بنائیں گے، گارنٹی لے لو مجھ سے، کیونکہ دنیا میں
سب سے زیادہ معاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی اتنا معاف کیا ہے کہ معافی کی حد ہی کر دی. حضور نے معافی کی حد کر دی، حد کر دی. جن کو پکا یقین تھا کہ آج ہماری خیر نہیں، فتح مکہ پہ جن کو پکا یقین تھا، ابو سفیان، ہندا جیسے لوگ جن کو پکا یقین تھا کہ آج ہماری بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں گی، تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا کہ جاؤ، جو انسان آج حرم میں چلا جائے اس کی معافی، اور جو انسان ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کی بھی معافی، یعنی حد کر دی. جب ابو سفیان اور ہندا نے یہ بات سنی تو انہوں نے آگے کہا کہ کیا بادشاہی ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد کی بادشاہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے بندو، یہ بادشاہی نہیں، یہ تو نبوت ہے، یہ نبوت ہے. تو انہوں نے کہا بس 21 سال 21.5 سال نہیں مانی اللہ کے نبی کی بات، لیکن اس بات پہ ہتھیار پھینک دیے. اوہو، انہوں نے کہا یہ جو معاف کیا بھتیجے، کلیجہ ہی پھاڑ دیا، اب پڑھا کلمہ. تو اللہ نے آپ سے کو کہاں پہنچایا؟ بلندیوں پہ، بلندیوں پہ. دیکھو نا، اللہ نے اپنے نبی کو بلندیاں جو عطا فرمائی ہیں، وہ کس بات پہ عطا فرمائی؟ کوئی وجہ ہی تھی نا، ایسے تھوڑی کہ نبی بنا دیا بس یہ بلندی ہے. نہیں، اللہ نے صفات دی. وہ صفات میں حضور کے پاس تو خیر صفات کے لامحدود خزانے تھے، لامحدود خزانے، لیکن ان لامحدود خزانوں میں سے جو ایک صفت تھی وہ معاف کرنا. معاف، یہ اتنی بڑی صفت ہے میرے دوستو، آج بھی اس کو کر کے دیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو تو دیکھنا کیا دنیا میں اللہ کیا بڑا بنائیں گے. یہ میں اکثر سیاستدانوں سے، میرے جو دوست سیاستدان ہیں ان سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو معاف کرنا سیکھو. وہ کہتے ہیں معاف کیوں کریے، اسی اگر معاف کر دی سیاست مک جاندی، یعنی وہ معاف کرتے ہی نہیں کسی کو. وہ کسی کو معاف کرنے چھٹنا ہی نہیں. کوئی جو بھی کسی کے منہ سے اگر بات نکلے گی تو چھوڑیں گے نہیں. وہ میں کوئی آج مجھے پتہ نہیں کسی نے واٹس ایپ بھیجا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے بارے میں کسی کوئی لیڈر ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی ناجائز باتیں کہنی شروع کر دی. سیاستدان ہے نا، یعنی اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ عبدالوہاب صاحب ہیں، کون ہے یہ، کیا ان کا مقام ہے. جس آدمی کو اللہ نے 96 سال کی عمر میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے انسان ہوگا. 96 سال کے انسان ہیں، پورے روزے رکھ رہے ہیں اور ساری رات قرآن پڑھتے ہیں. کل پرسوں مجھے کہنے لگے میرے چاند، تو روزانہ ایک دفعہ، روزانہ 1000 دفعہ قل واللہ پڑھ لیا کر، روزانہ 1000 دفعہ قل واللہ پڑھ لیا کر، اور 3000 دفعہ یا حیو پڑھ لیا کر، بیماری نہیں ہوگا. میں کہا جی روزانہ پڑھا کروں، ایک دفعہ پڑھ لوں. کہنے نہیں میں تو روزانہ پڑھتا ہوں، میں تو روزانہ پڑھتا ہوں. یعنی 96 سال کا آدمی 1000 دفعہ روزانہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے. آپ جوان نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے. وہ اس کے بارے میں فضول زبان استعمال کرتا ہے. سیاستدان ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ زبان کیا چیز ہوتی ہے. وہ سیاستدان، تھوڑے سیاستدان ویسے نیک ہیں، باقی سارے ایسے ہی ہیں. اب ہم نے کہا ہم نے تو کسی کے بارے میں کچھ کہتے نہیں، ہم نے تو کچھ کہنا نہیں، اس کو جو اللہ اس کا بھلا کرے، لیکن وہ اپنی آخرت خراب کر لیں، اپنی آخرت خراب. اس لیے میرے دوستو بس معاف کرنا سیکھو. یہ وہ صفات ہیں جو اپنے اندر پیدا کرو. اب اگر صفات پیدا کر لی، معاف کرنا پیدا کر لیا، نافرمانی سے رکنا سیکھ لیا، اور نماز کا بندوبست، پکا بندوبست کرو نماز کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھنا کہ دنیا میں کیا رنگ لائے گا، دنیا میں کیا رنگ لائے گا آپ پہ. اور آپ لوگوں پہ تو خیر، کیونکہ وہ جو نوجوان یہاں پہ جو UMT میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی مشکل زندگی ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور کہہ دو ایمان والیوں سے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. اس دن رات کو میں نے یہاں بات کی تھی، میں نے کہا یار پتہ نہیں برا بنائیں آپ اچھا بنائیں، میں کیا کروں، مجھے تو کرنا ہے، مجھے تو کرنی ہے بات.
کیونکہ جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا، میرے یہ بات غور سے سن لو، جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا یہ نماز ٹھیک پڑھ سکتا ہی نہیں، اس کی نماز ٹھیک ہو سکتی ہی نہیں، ختم، یہ نہیں ہوگی ٹھیک، اس کی 0.01% بھی چانس نہیں اس کی نماز ٹھیک ہو جائے، یہ پاسبل ہی نہیں۔ میں کیا کروں؟ اب کچھ قانون اللہ نے بنائے، میں کیا کروں؟ ایک صحابی کا حضور نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، جب اس کا ہاتھ کٹ رہا تھا آپ رو رہے تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا، میں روؤں نا؟ کہا جی منع کر دیں، آپ بادشاہ منع کر دیں، آپ کے حکم میں تو ہاتھ کٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم اللہ کے بندے، اللہ کے حکم پہ میں اپنا حکم لے ہوں، تو اللہ نے کہا میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں اللہ کا حکم بدل تو نہیں سکتا۔ اب اللہ نے کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، آپ کہیں یہ کانفیڈنس کی بات ہے، عورتوں کا مردوں سے ملنا کانفیڈنس ہے، تو میں کیا کروں؟ یہ کانفیڈنس نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرنے دو نا، عمل دیکھو، عمل چھوٹا سا ہے، اجر دیکھو، عمل اتنا ہے کہ کسی غیر محرم پہ نظر پڑے تو نظر نیچی کر لو تو حضور نے فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف۔ نگاہ جھکانے پہ کیا عمل کیا جی بتاؤ؟ کوئی تو پیچھے بات ہوگی نا اس کے کہ اتنے سے عمل پہ سارے گناہ معاف۔ اور اگلی بات سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسٹنٹ، فوری طور پہ دل کے اندر ایک ایمان کی لہر پیدا فرمائیں گے جو محسوس ہوگی، کر کے دیکھ لو، ایمان کی ایک لہر اندر اٹھے گی جو محسوس ہوگی، کر کے دیکھ لو۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ کی حفاظت کرنے والے کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جو عمل لے کے سیدھا جنت میں جائے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے تو عمل اجر بتاؤ کتنے؟ یہ ہے نافرمانی سے نافرمانی کو چھوڑنا۔ تو میرے دوستو یہ یہاں آدھے گھنٹے کی بات کرنی ہوتی ہے، میں آج بڑے دنوں کے بعد آیا ہوں دوبارہ یہاں جمعے کی بات کرنے، تو یہ 2-3 باتیں آپ کو میں نے چھوٹی چھوٹی بتائی ہیں، کوشش کرو زندگی میں لانے کی۔ اور ابھی رمضان ختم ہو گیا، آج آخری دن ہے، اب تو مفتی صاحب چاہیں نہ چاہیں دن آخری ہی ہے، تو اس میں کوشش کر کے اب نیت کرو یہاں کہ میں نے دین کا کام سیکھنا ہے، کہ لوگوں کو برائی سے منع کرنا کیسا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے خیر کی بات کرنی، یہ سیکھنا ہے۔ یہ سیکھنے سے آتا ہے، ایسے نہیں آتا۔ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت خدا کے لیے 3 دن لگا کے دیکھو، 3 دن لگایا کرو۔ 3 دن لگانے سے آپ کے اندر ایمان زندہ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق پہ چلنے کی اور حق کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے دین پہ کچھ لگائے گا اللہ اس کے اندر دین کی عظمت کو پیدا فرمائیں گے۔ یاد رکھنا، جس چیز پہ انسان کا کچھ لگتا ہے اس کی عظمت آتی ہے، جس چیز پہ کچھ لگتا نہیں اس کی عظمت نہیں آتی ہے۔ آج چونکہ دین پہ ہمارا کچھ لگا ہی نہیں ہے، اس لیے عظمت کیا آئے گی اس کی؟ دین پہ کچھ لگانا سیکھو۔ اور انسان کیا لگا سکتا ہے؟ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے۔ وقت پیسہ قیمتی نہیں ہے، وقت قیمتی، دوبارہ نہیں آنا اس نے، تو کچھ وقت اللہ کے نام پہ لگاؤ۔ اللہ کے نام پہ وقت لگانا سیکھ لو، یقین کرو اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس لے لینا، مزے کرو گے، زندگی مزے آ جائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ اور یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔